الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کی جو تاثیر ہے، جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کے جو اثرات جو پڑتے ہیں انسان کے نفوس پر، انسانی قلوب پر، اس کے جو اثرات پڑتے ہیں اس پر اللہ رب العزت نے طلب کے اوپر ڈیپینڈ رکھا ہے، دار و مدار رکھا ہے۔ اس لیے مفسرین اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو حضرات قرآن کو طالب بن کر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے اندر ترقی دیتے ہیں، وہ قرآن سے ترقی کرتے جاتے ہیں، قرآن سے ان کی ہدایت کو بڑھتی جاتی ہے۔ اور جو لوگ ضد پر، ہٹ درمی پر، ناحق کے راستے کو اختیار کر کے اور عناد کی بنیاد پر قرآن کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے کفر کے اندر، ان کی گمراہی کے اندر، ان کی ضلالت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ بات واضح ہے، یہی وہ قرآن شریف ہے جو حضرت عمر کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور جب وہ صدیق کے سامنے پڑھا جاتا تھا ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اور یہی وہ قرآن ہے جو ابو جہل کے سامنے پڑھا گیا، ابو لہب کے سامنے پڑھا گیا، عتبہ ابن معیط کے سامنے پڑھا گیا، اور ان کے کفر کے اندر، ان کی ضلالت کے اندر، ان کی گمراہی کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس موقع پہ مفسرین نے ایک بڑی بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن شریف کے ذریعے سے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے دلوں کے اوپر مختلف الگ الگ اثر نازل فرماتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں ان کے ماننے کے اندر، ان کے ایمان کے اندر، ان کی یقین کے اندر بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، ان کے وہ مانتے ہیں، حق کے طالب ہیں۔ اور جو لوگ نہیں مان رہے وہ اس سے اور زیادہ گمراہی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ مفسرین اس موقع پہ بات فرمائی ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کہیں بھی، جہاں کہیں بھی، جس کونے میں بھی حق کی بات سامنے آ جاوے، ہمیں اپنی عناد، اپنی حد درمی، اپنے ایگو کو، اپنی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر حق کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر آدمی اس کے مخالف کے اندر اپنے ضد پر، اپنے ایگو پڑ جاتا ہے، اپنے عناد پڑ جاتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے، اپنی پوزیشنز کو بچانے کے لیے کہ میں چھوٹے کی بات کیسے مان لوں، بحیثیت کی بات کیسے مان لوں، کمزور کی بات کیسے مان لوں، میں اس کے اندر مال کے اعتبار سے بڑا ہوں، میں پوزیشنز کے اعتبار سے بڑا ہوں، اور یہ مجھے کہنے والا ہے وہ چھوٹا ہے، بحیثیت ہے، تو اس کی بات تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ وہ حق پر ہے، حالانکہ وہ سچائی پہ ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کے نتیجے میں بات نقل فرمائی ہے کہ وہ اسی مرض کی وجہ سے، وہ یہی مرض اس کے گمراہی کا سبب بنتا ہے، اس کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسی راستے پہ چلتے چلتے وہ جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اللہ عزت نے اس کے بعد والی آیت کے اندر اس بات کو واضح فرمایا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے سے ایک عام انسانیت کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، جو فاسق ہو چکے ہیں۔ اور فاسقین کے متعلق اس کے بعد والا آیت کے اندر رب العزت نے کھل کے واضح فرمایا کہ فاسق کون ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانے والا، جو اللہ کی اطاعت کے اندر دائرے میں نہیں رہ رہا ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اور توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، اسی گناہ کو اڑا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، وہ فاجر ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ کی توفیق ہو رہی ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کے بعد وہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ تو مومن ہے۔ لیکن گناہ کے بعد توبہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ فاسق ہے۔ اور فاسقین کے متعلق اللہ رب العزت نے اس کے بعد والے آیت کے اندر ان کی علامتیں، ان کے سائنس، ان کی نشانیاں بیان فرمائی تھی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے تھے بعد اس کے پختہ کرنے کے بعد بھی۔ اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔
ایک تو یہ فرمایا کہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی 100% اطاعت کریں گے، چاہے عبادت کے قبیل سے ہو، چاہے معاملات کے قبیل سے ہو، لوگوں سے معاملہ جو کرنا ہے اس کے قبیل سے ہو، تجارت لوگوں کے اندر ہو، بزنس کے اندر ہو، کھانے پینے کے آداب کے طور طریقے کے اندر ہو، پہننے اوڑھنے کے لباس کے طریقے میں ہو، ہم نے ایک اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اب آدمی کیا ہوتا ہے، وہ ان عہد کے اندر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، توڑتا رہتا ہے۔ لیکن مفسرین نے ایک مطلب یہ نکال ہے کہ اس سے وہ جماعت مراد ہو سکتی ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے عہد پر پورا نہیں اترتے، جیسے اللہ سے جسے 100% اطاعت کا وعدہ کیا تھا، اللہ رسول کی اطاعت کا 100% سے عہد کیا تھا، اس عہد پر پورا نہیں اترتے، وہ توبہ کریں گے، واپس لوٹ کر مسلمانوں کے دائرے میں آ جائیں گے۔ لیکن ایک وہ جماعت جو انہی اعمال پر لگی رہتی ہے، یہی چیزیں کرتی رہتی ہے، گناہ کی طرف لپکتی ہے، اور اس گناہ کے کر ہو جانے کے بعد اس سے تو اللہ سے توبہ نہیں کر رہی، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہی، اور اس گناہ کو ہلکا سمجھ کر، اس کو بے حیثیت سمجھ کر، اس کو کمزور سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر اس کے اوپر لگی رہتی ہیں، تو اس کو انہیں گمراہی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور اسی کے اندر وہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو جن سے اللہ رب العزت نے پچھلی قوم سے مراد ہو سکتی ہے، جن سے اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں کے اندر یہ عہد لیا تھا کہ آپ اپنے دین، اپنی شریعت کے مطابق سنت پر، اعمال پر عمل کریں گے، اور اگر آپ کے بعد اور آپ ہی کی زندگی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو جاوے، وہ ظاہر ہو جاوے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر لے، تو آپ تمام کو اس بات کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی بات پر ایمان لاویں۔ اس سے ہم عیسائی مراد ہو سکتے ہیں جو عیسائی تھے، یا یہود مراد ہو سکتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے مینشن کر کے دیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کی بات پر آپ کو ایمان لانا، ان کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ان کی بات پر جو وہ دعوے کریں گے اس پر آپ کو ایمان لانا ہے، اور جو وہ چیزیں بتائیں گے اس کو آپ کو ماننا ہے۔ تو یہ عہد ان سے لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، مطلب وہ جن لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے زمانے کے اندر نبی آ جاوے، جو محمد مصطفیٰ جو آخری نبی آ جاوے، تو آپ کو ان کی بات پر ایمان لانا ہے، اور چونکہ وہ اس پر نہیں لا رہے ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے عہد کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ اس قرآن کو سن کر، پڑھ کر، ان کے کفر کے اندر، ان کی ضلالت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کافر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی اناد، ان کی ضد ہر در میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ معنی مراد ہو سکتا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے بہت سے اللہ نے وعدے لیے تھے ان کے اعمال کے متعلق، آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے ان عہد کو پورا نہیں کیا، ان سے کہا تھا سنیچر کے دن آپ کو مچھلی نہیں کھانی، آپ کو یہ نہیں کرنا، وہ عمل نہیں کرنا، لیکن وہ اس کے خلاف ورزی کرتے گئے، تو اس خلاف ورزی کی وجہ سے وہ اللہ کی کتابیں پڑھ کر، اللہ کی کتابیں جو پڑھتے جاتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے جا رہے ہیں، وہ حدیث مبارکہ کو پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ ہدایت کا چراغ نمودار نہیں ہو رہا ہے، اندر سے ہدایت کی شمع وہ روشن نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انہی ہدایت کی طریقوں کو پڑھ کر ایک نارمل آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہدایت کی چیزیں پھلک جاتی ہے، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، لیکن جو پہلے سے جاننے والے تھے، جو اگلی کتابوں پر ایمان لا چکے تھے، وہ اللہ کی علامتوں کو، نشانیوں کو جان چکے تھے، اب اس کے باوجود قرآن پڑھنا ان کے لیے حجت تام تھا، کہ اب ان کے لیے ایک فائنل ٹچ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ ان کے ایمان لانا نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے مخالفت سمت میں اللہ کی اگینسٹ ان کے پروپیگنڈے بڑھ رہے، اللہ کے اگینسٹ ان کی شادی سے بڑھ رہی ہے، اللہ کے اگینسٹ ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کی چیزیں اللہ کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ جو عہد اللہ سے انہوں نے کیا تھا، اس عہد کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن زندگیوں میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک علامت تو یہ بیان فرمائی تھی، اور اس کے بعد عام تر مفسرین کا ایک یہ قول ہے کہ اس سے ایک جنرل، ایک عمومی معنی اگر مراد لیا جاوے، کہ وہ معنی مراد ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روحوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ الستُ بربکم، میں کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ انسان کی تخلیق سے پہلے جب انسان جو ہمارے اندر جسم میں جو روح ہے، ان روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ الستُ بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اس وقت ان تمام کی روحوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہے، ان تمام کے روحوں نے بیک زبان یہ کہا تھا، بھلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی تمام قدرتوں کے مالک ہیں۔ چاہے وہ فرعون کی روح ہو، ابو جہل کی ہو، ابو لہب کی ہو، تمام کی روحوں نے اس بات کا عہد اللہ سے کیا تھا
کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، لیکن جب دنیا میں پیدا ہو گیا، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دنیا کی زینتوں کے اندر اور دنیا کی خواہشات کے اندر اس سے آدمی الجھ گیا کہ وہ اپنے عہد جو کیا ہوا تھا عالم ارواح کے اندر اس کو یاد نہیں رکھا، اس کو توڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا اب وہ قرآن کو پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ ہدایت کی طرف آ نہیں رہا ہے، وہ ہدایت کی طرف لوٹ رہی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کبیرہ گناہوں کے اوپر اصرار آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ آدمی سے ہو گیا، گناہ ہو جانے کے بعد آدمی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے دائرے میں شامل کرتا ہے، اس کو واپس نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود آدمی نیکیوں کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہا، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے خسارہ اور گمراہی کا راستہ اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک ان فاسقین کی ایک وجہ بیان فرمائی تھی، ایک نشانی ایک علامت یہ بیان فرمائی تھی، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا تھا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت متعلق تفسیر جو بیان فرمائی ہے وہ قرآن کی دوسری آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے متعلق جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رشتے ہیں جو ذی رحم محرم کہلاتے ہیں۔ ذی رحم محرم کا متعلق یہ کہ جو ایک ماں کے پیٹ سے جنے گئے ہیں، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، یا ہمارے باپ ہے ان کے والد ہیں، ہمارے والد ہیں ان کے بھائی ہیں، وہ اپنی ماں کی پیٹ سے ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے تھے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس کو ذی رحم محرم کہا جاتا ہے، جو ایک ہی ماں کی پیٹ سے جنے گئے ہوں۔ تو خاص کر ابو جعفر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کے حقوق اللہ رب العزت نے زیادہ بیان فرمائے ہیں، ان کے حقوق، ان کا احترام، ان کا چاہے وہ جون سے قبیل سے بھی ان کا حقوق ہو وہ بڑھے، ان کی عزت تعظیم کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ ان کا حق ہے۔ فائنینشلی ڈیفیکلٹی، ان کی فائنینشلی ڈیفیکلٹی کو پورا کرنا یہ ان کا حق ہے۔ ان کا حق ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے باپ کی پراپرٹی کے اندر، ماں کی پراپرٹی کے اندر، ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ اس طرح کے بہت سے حقوق جو شریعت نے ان کے متعلق بیان فرمایا ہے، تو کئی مفسرین یہ فرماتے کہ وہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام مفسرین کا ایک عام گمان یہ ہے کہ اس سے ہر وہ رشتہ مراد ہے جو آدمی دنیا کے اندر آنے کے بعد بناتا ہے، یا جس کو اللہ نے اس کے آنے سے پہلے بنا کے رکھا ہے۔ اپنی ماں سے اس کا رشتہ بنا ہوا ہے، اپنے باپ سے اس کا رشتہ بنا ہوا ہے، اب سگی بہنوں سے، بھائیوں سے اس کا رشتہ بنا ہوا ہے، اور اطراف کے خاندان والوں سے اس کا رشتہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست احباب سے جو اس کا احسان کے ساتھ اس کا دوستہ قائم ہوتا ہے، جان پہچان والوں کے ساتھ ان کے ایک دوسرے پہ احسان کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن شریف کے اندر رحمان اور نے فرمایا جزاک الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوا کرتا ہے۔ تو ان جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر آدمی اس کے اندر حق تلفی کرنا شروع کر دے، ان حقوق کو ادا کرنا کم کر دے، یا ان کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دے۔ بھائی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ماں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ماں کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ہاتھ میں ہم نے کھانا دے دیا، ان کی ضرورت پوری کر دی، ان کے سامنے ہم ان کی کسی بات کو ناپسند کر کے ان سے بڑی آواز میں ان کے سامنے بات کر دیں، کسی بات میں ان کو جھڑک دیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیں، یا ان کے متعلق کوئی بدگمانی، کوئی برا خیال دل میں آ جاوے اور اس پر آدمی کا عمل ہو جاوے، یہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ کی طرف آدمی جا رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ کسی ہمارے سے کوئی بڑا ہے، پوزیشن میں ہے، ہم سے کوئی بڑا ہے، کوئی علم رکھنے والا ہے، یا کوئی عمر میں بڑا ہے، ان کے کسی عمل کو دیکھ کر ہم نے صرف ان کے خلاف بدگمانی دل میں پال لی، اب اسی کے متعلق ان کے ساتھ ہم بیہیو کر رہے ہیں، اسی کے متعلق ان کے ساتھ ہم برتاؤ کر رہے ہیں، تب یہ آدمی کبیرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا آدمی کسی کو سلام کرتا ہے لیکن وہ سامنے والا کسی اپنی دھن میں ہوتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا، اب آدمی کو ویسے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا ایگو ہرٹ ہو گیا، اب یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی دوبارہ اس کو سلام نہیں کروں گا، میں دوبارہ اس کو سلام نہیں کروں گا، یا سلام کرنا اس کو چھوڑ دے، یا اس کے متعلق بدگمانیاں پال کے اس بدگمانی کے اوپر آدمی عمل کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ شاید اس لیے میرے ساتھ سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ اپنا کو بڑا سمجھتا ہے اور مجھے بے حیثیت کمتر سمجھتا ہے، اس لیے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اب میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیسے میں اس کو چھوٹا دکھاؤں گا، ہر جگہ پر اس کی انسلٹ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو یہ آدمی کبیرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، کبیرہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان راستوں کے ذریعے سے وہ فسوق کے دائرے میں، فاسق کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور انہی چیزوں پر اصرار کرتا رہے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان چیزوں پر وہ لگا رہے گا، اور ان اعمال کے ہو جانے کے بعد وہ توبہ نہیں کرے گا، لوٹ کر نہیں آئے گا، ان چیزوں کو وہ برا نہیں سمجھے گا، اس کو معمولی کم حیثیت سمجھے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن پڑھتا جائے گا، قرآن سنتا جائے گا، لیکن قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے کو ہدایت دے گا اور بہت سے کو گمراہ کرے گا۔
اور اس کے بعد آخری اللہ تعالیٰ نے نشانی فرمائی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد کیسے مچتا ہے؟ مفسرین نے ایک عام معنی پہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو، جہاں جو نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، چاہے وہ خاندانی نظام ہو یا تجارتی نظام ہو، بزنس کی لائن سے جو نظام ہو، یا رہنے چہنے کا جو نظام ہو، اور جو بھی نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، وہ تمام نظام صحیح طریقے سے اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب اس میں رہنے والے ہر بالغ فرد اللہ کے تمام حقوق کو ادا کرنے والا ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو، اگر وہ اس کو 100% ادا کرنے والا ہے تو دنیا کا نظام صحیح سلامت چلتا رہے گا اور چلتا چلا جائے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آج سے 1400-1500 سال پہلے اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایسی ریاست قائم کر کے دکھلائی تھی، اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے وہ ریاست کو آگے چلا کر دکھایا ہے جب اللہ کے حقوق کو ادا کیے جاتے تھے، اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا تھا، اور زمانے کے خلیفہ اور رولر بھی بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتے تھے، وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے محتاج تھے۔ اس لیے بہت سے واقعہ حضرت عمر کے تقوی کے متعلق اپنے کتابوں کے اندر پڑھے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر کئی خوشبو لوگ ان کے پاس آ گئی، اس کو تقسیم کرنا تھا، تو حضرت عمر کی بیوی کہ میں تقسیم کر دوں، عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ جو تیرے ہاتھ میں لگ جائے گا وہ بھی تو میرے حصے میں آ جائے گا۔ تو بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کتنے محتاط رہتے تھے وہ رات کو گشت کر رہے کہ کوئی بھوکا پیاسا نہ ہو جائے، بھوکا پیاسا مل گیا اس کی اعانت، اس کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ بندوں کے حقوق جہاں تک ادا ہو رہے تھے وہاں تک نظام 100% اللہ کی مرضی کے مطابق اور انسانوں کے لیے بینیفیشل رہے گا۔ جو زمین کا سارا نظام اللہ، اس کے بعد والے آیاتوں کے اندر اللہ عزت انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکیرہ فرمایا ہے کہ زمین میں ہم نے آپ کے لیے پیدا فرمایا، آسمان آپ کے لیے پیدا فرمایا، لیکن مفسرین فرما رہے ہیں اگر آدمی دنیا کے اندر اللہ کے حق کو اور بندوں کے حق کو ادا کرتا رہے گا تو یہ زمین کا سارے بینیفٹ اس کو ملتے رہیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جتنی مخلوقات اس کی بینیفٹ اس کے فائدے کے لیے بنائی ہیں ان تمام چیزوں کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن جب یہ حق تلفی پہ اتر آئے گا، جب یہ اپنے بندوں کے اپنے متعلق جو رشتہ دار ہیں، جو بندوں کے حقوق اس سے وابستہ ہے، ان بندوں کے حقوق کو توڑتا چلا جائے گا، اس کو توڑنا شروع کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے حقوق کو توڑنا لازم آئے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اب زمین کے اندر فساد پھیلنا شروع ہوگا، فساد پھیلنا شروع ہوگا۔ اگر ہم پہلے کی دو علامتیں دیکھیں، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ سے عہد کو توڑتے ہیں، جو رشتہ ناتوں کو توڑتے ہیں، وہ بیسیکلی انہی اللہ کے جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد کی گئی تھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے قبیل سے، اس کو توڑنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کے اندر فساد پھیلانا شروع کر دیا، زمین کے اندر فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ العزت نے مفسرین نے عام ایک خاص معنی اس سے مراد یہ لیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ خاسرون یہ کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا، خسارے میں پڑنے والا۔ مثال سے سمجھے کسی آدمی نے کوئی نیا بزنس شروع فرمایا اور نیا بزنس کے اندر اس نے اپنی آمدنی لگائی، اپنی موڑی اس کے اندر ڈالی، اپنا جو راس المال جو کہا جاتا ہے اپنے جیب کے اندر سے اس نے پیسے ڈال کے اس کو بزنس کو شروع فرمایا، اور بزنس شروع کرنے کے بعد اس کے اندر اس کو نقصان گیا، پروفٹ چلا گیا، پروفٹ جانے کے بعد اب کی جیب کے پیسے وہ بھی چلے گئے، اور قرضہ لے کے اس کو بزنس کو چلا رہا ہے اور قرضہ بھی ڈوبتا چلا جا رہا ہے، تب یہ خسارہ والا ہو گیا، اس کو نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ تو مفسرین یہ فرما رہے کہ یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ، ایک بہت بڑی صفت، ایک بہت بڑی کوالٹی بنا کے رکھی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نوازتا رہتا ہے، ان کے اوپر نعمت نازل کرتا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس رحمت کے نتیجے کے اندر، جس کو ہم الرحمن بسم اللہ کے الرحمن الرحیم کے اندر شروع سے سیکھ کر آئے ہیں، الرحمن اور الرحیم جو اللہ کی صفات ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو اور تمام مخلوقوں کو ان کی نعمتیں ان کو مہیا کرتا رہتا ہے، ان کی ضرورت ان کی پوری کرتا رہتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت آخرت میں قیامت کے بعد اور قیامت کے دن اور جب حساب کتاب لیا جائے گا تب اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ذریعے سے بہت سو کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ اس وقت یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں اڑے ہوئے تھے اور جن کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی، جو اللہ کے عہد کو توڑتے تھے، جو رشتہ ناتوں کو توڑتے تھے اور جو زمین میں فساد مچاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ اس دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں، وہ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ جس دن عام انسانیت کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت نصیب ہوگی، اس دن یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائیں گے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہ اہم نشانیاں تھیں جس سے اللہ رب العزت نے ان فاسقوں کو، جو ایک قرآن کو پڑھتے بھی ہیں لیکن قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، اللہ کی ایک عام نشانی ہے اور اللہ کی ایک عام عادت ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم بیان فرماتے ہیں، جب کسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، کوئی رول نافذ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کو نافذ کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتے ہیں، بلکہ چونکہ اللہ رب ہے، حاکم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورا کرنے کے طریقے اور اچھی، جیسے ماں کسی بات کا کوئی فائدے کی چیز ہوتی ہے، جب کوئی باپ اور کوئی باپ کسی بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں، کسی چیز کا پابند بناتے ہیں، تو اس کے فائدے بھی بتاتے ہیں، اس کی برائیوں سے اس کو متنبع کرتے ہیں کہ بھائی یہ کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا، یہ کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا، اس طرح کرو گے آپ کو یہ نقصان ہوگا، اور بڑی شفقت اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو چیزیں سمجھا کر اس بات پر ان کو عمل کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی طریقہ اپنا اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے بندوں کو سمجھاتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے رحم و کرم کرنے والے۔ اس لیے اگلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو۔ آگے ہم نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ دنیا کے انسانوں اللہ کی توحید کی طرف آؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، تین معبودوں کو پوجنا چھوڑ کر، عزیر کو اللہ کا بندہ ماننا چھوڑ کر، اور دنیا کی جتنی بھی معبودیں ہیں جو مورتیاں ہیں ان تمام کو چھوڑ کر ایک خالق، ایک واحد، ایک مالک، ایک رب کی پوجا کی طرف، ایک رب کی اطاعت کی طرف، اس کی عبادت کی طرف آؤ۔ جب ایک عام دعوت دی گئی تھی، ساتھ میں کہا گیا تھا میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو حق مانو، اس کا آخری نبی ہونا مانو، اس کی رسالت کے بعد کوئی نبی کا نہ آنا اس بات کو یقین رکھو، اور ایک عقیدہ بیان کیا گیا تھا آگے پچھلی آیتوں کے اندر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان تینوں عقیدوں کی طرف ساری انسانیت کو اللہ رب العزت نے دعوت دی تھی، اسی سے اب انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کے ان چیزوں کے، اس بات میں ماننے میں اللہ کا کیسے تم انکار کر سکتے ہو، اللہ کے خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ کیوں اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے؟ کہ اگر دلائل کو چھوڑا جاوے، جو دلائل بیان کیے گئے ہیں جو رسولوں کی زبان سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور جو دلائل اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے ان دلائل کو چھوڑا جاوے، صرف اگر ظاہر اس بات کو سوچا جاوے کہ کنتم امواتا فاحیاکم، تم بالکل مردہ تھے، تمہاری کوئی حقیقت، کوئی وجود نہیں تھا، بالکل غائب تھے، فاحیاکم، تم کو اللہ نے زندہ کیا، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تم کو اللہ نے بنایا، کنتم امواتا فاحیاکم۔ مفسرین نے اس آیت کے متعلق یہ باتیں ذکر فرمائی ہے کہ آدمی اگر اس بات کو سوچے، اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، جب میرے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، میرے ماں باپ اپنے اپنے گھروں میں تھے، وہ کس زمین کا کھانا کھاتے تھے اور کس زمین سے ان کو جو کھانا پہنچا، ان کے بعد ان کا نکاح ہوا، وہ آپس میں ملے، اور جس نطفے سے میرا وجود بخشا گیا، جس نطفے کے ذریعے سے مجھے اللہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں بنایا، وہ نطفہ کن غذاؤں سے بنا ہوگا، اور جس خون سے میری پرورش ہوئی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے میرا دل بنایا، جس خون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے جسم کے اعضاء بنائے، وہ خون میری ماں کے پیٹ کے اندر، میری ماں کے جسم کا حصہ کون کے کھانے سے بنا ہوگا، کس زمین کے کھانے سے بنا ہوگا، کس طرح وہ ان کے کتنا سارا اس کے اندر سے وہ فرٹیلائزر، کتنا سارا اس طرح ڈائیورٹ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس مادے کو جمع فرمایا، اور اس مادے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے میری تخلیق اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کی کہ جہاں کا بننا ایسا بننا ہے کہ دنیا کا کوئی مشین اس کی جیسا بنا نہیں سکتا، اور جہاں کا بگڑنا ایسا بگڑنا ہے کہ وہاں کے بگڑنے کے بعد دنیا کی کوئی مشین اس جیسا اس کو سدھار نہیں سکتی، تو ایسا بنایا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بنایا۔ اللہ اسی نعمت کو آگے کھول کر بیان فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، تم بالکل ناپید تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اور وجود سے اللہ تعالیٰ نے فوراً تمہارا وجود بخش دیا۔ تو یہاں پہ فَأَحْيَاكُمْ، فا کا لفظ استعمال کیا اللہ عزت نے، فا کا جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ فوراً کسی کے بعد، جیسے مغرب کی نماز اذان کے بعد فوراً نماز شروع ہو گئی تو وہاں پہ فا کا لفظ استعمال کیا الصلاۃ المغرب بعد الاذان، تو وہاں پہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو کہ جہاں کوئی لفظ فوراً بیان کرنا ہو، وہاں پہ فا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ استعمال فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بالکل مردہ تھے، چنانچہ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، فوراً آپ کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ۔ اب یہاں پہ لفظ آیا گیا ثم کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز ہوگی لیکن تھوڑی تاخیر سے ہوگی، تھوڑے لمحے کے بعد، تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑا سا ٹائم لے کر ہوگی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ۔ تو آدمی دنیا میں آنے کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا، مطلب آدمی دنیا میں آنے کا تھوڑی زندگی گزارتا ہے، کچھ لمحات گزارتا ہے، کچھ
مرحلے گزارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے گا. تاکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ لفظ چینج کر دیا, یہاں پہ فاق لفظ استعمال نہیں کیا. ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا, دوبارہ وہ زندہ کرے گا. اور اس زندہ کرنے کے بعد ثم الیہ ترجعون, تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایک اگر بیسک یہ سمجھا جائے اس آیت کے ذریعے سے, اللہ رب العزت نے ایک عام دعوت دینے کے بعد یہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا, چاہے مسلمان ہو, کافر ہو, کسی کونے کا رہنے والا, عام انسانیت کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے کہاں سے کیسے پیدا فرمایا, اور تمہارا یہ اب تک یہ ہوا ہے, آئندہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. تم زندہ ہو, تمہاری موت آنی ہے, موت آنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا, اور زندہ کرنے کے بعد دوبارہ تم کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یہ ہو چکا, یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے. یہ جو آپ بیچ کا مرحلہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ کے اختیار کا دیا گیا ہے, اس اختیار کی زندگی کے اندر اللہ کو بھول کر اور اللہ کو بالکل ایک طرف کر کے اپنی زندگی اپنی منمانی کے مطابق گزارو گے, تو جو جب تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہاں آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا جائے گا وہ آپ کی اسی زندگی کے بہیو میں, آپ کی اسی زندگی کے مطابق آپ کے ساتھ وہاں پہ معاملہ کیا جائے, اس سے برتاؤ کیا جائے گا, اس کا ڈیسیجن اسی زندگی کے اندر اس کے مطابق لیا جائے گا. تو اس کو اس آیت کے اندر اللہ نے کھل کر سمجھایا ہے کہ تم بالکل ختم تھے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ آنے والا ہے. اس کے متعلق بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں جو انسان کے ساتھ جو وابستہ ہونے والی زندگی ہے اس کے سارے محلے وہ یہ کچھ نہیں تھے, اس کو اللہ نے پیدا فرمایا, اس کو دوبارہ موت آنی ہے, اور موت آنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جانا ہے. اس میں ایک وہ چیز اس میں بیان کرنے سے رہ گئی ہے, جو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی مرنے کے بعد قبر کا سارا اس کے ساتھ مسئلہ آنے والا ہے, اور قبر سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے کا ایک لمبا چلا مرحلہ ہے, اور ایک وہ جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, اس کا تذکرہ تو اس آیت کے اندر کہیں ہے نہیں. حالانکہ وہ بھی واسطہ انسان کو پڑھنا ہے کہ آدمی موت ہونے کے بعد جب اس کو موت ہو جائے گی اور موت ہونے قیامت تک اس کو پڑھا رکھیں گے قبر کے اندر, اور وہ لمبا چوڑا زمانہ, لیکن اس کا کوئی تذکرہ قرآن شریف کے اندر ہے نہیں. تو اس کے متعلق مفسرین نے بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ آدمی کے لیے ایسا گزرے گا جیسا آدمی کو رات کو نیند میں خواب گزر جاتا ہے, خواب گزر جاتا ہے, اور اس میں اس کو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھائی یہ چیز ہو گئی مجھ کے ساتھ. تو اس کے اندر جو آدمی جو ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کو چونکہ نیک اعمال کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہے, اور یہ چاہ رہا ہے کہ تمام انسانیت نیک اعمال کی طرف آ جاوے اور نیک بن جاوے, تو ان کے ساتھ وہ برزخ کا زمانہ ایسا ہو جاوے گا جیسے ان سے رات کو سوئے اور خواب آ گیا, صبح اٹھ گئی, آنکھ کھل گئی. خواب آدمی کو چاہے رات 6-7 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن آدمی کو 6-7 گھنٹے کا وہ احساس نہیں ہوتا کہ بھائی 6-7 گھنٹے میں سو لیا میں. تو وہ زمانہ ایسا گزرنے والا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا. مفسرین نے اس بات کو یہاں پہ نقل فرمایا ہے. اس کے بعد والے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ آپ کی تخلیق ہے. آپ کی تخلیق کے بعد صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں تمہارے واسطے پیدا فرمائی ہے. وہی اللہ جس نے زمین میں تمام چیزیں تمہارے واسطے پیدا فرمائی ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آسمان کو 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وهو بكل شيء علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان آیتوں کے اندر رب العزت نے ایک عام نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے جس انسان کی تخلیق ہوئی, اس کے بعد کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں, اور تمام چیزوں کو نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمانوں کو 7 بنا. اس سے پہلی والی آیت کہنے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اسی آیت کو استدلال, اسی آیت کی دلیل بناتے ہوئے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر اصل جو ہے وہ حلال ہے, وہ حلت ہے. اس کے اندر اس کو حرام کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہے. دنیا کی جو بھی چیز حرام ہو اس کے حرام ہونے کے لیے شریعت سنت کے اندر یا تو قرآن شریف کے اندر یا اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سے اس کو حرام کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اگر اس کے متعلق کوئی حرام نہیں ہے, کوئی حرام کی کوئی نہ قرآن شریف کے اندر اس کی حرمت آئی ہے نہ اللہ کے رسول کی کوئی حرمت آئی ہے, تو فقہاء نے اس کا حرام ہونا ثابت فرمایا, تو وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی, وہ حلال ہے. بعض فقہاء کرام نے اس سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, دنیا کی تمام چیزیں آپ کے فائدے کے لیے, آپ کے نفع کے لیے ہیں. اور یہ مطلب نہیں کہ جو چیزیں نفع کے لیے ہو تمام فائدے وہ تمام حلال ہو, وہ تمام حلال ہو. اس سے بہت سی چیزیں حرام بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے بعض مفاہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے دلیل یہ ہوئی کہ دنیا کی تمام چیزیں حرام ہیں, اللہ یہ کہ مگر یہ کہ اس کے حلال ہونے کی
قرآن کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے کوئی دلیل مل جاوے وہ یہ چیزیں یہ حلال ہے، یہ چیزیں حلال ہے، یہ حلال ہے۔ بعد مفسرین نے یہ باتیں نقل فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے هو الذی خلق لکم، لکم کا جو لاف ہے یہ لام سبب کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ تمہارے ذریعے، تمہارے واسطے، تمہارے سبب اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ نہ اس سے حلال کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، نہ اس سے حرام کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حلال کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اور بہت ساری آیتیں، حدیث مبارکہ کی بہت ساری اور حدیثیں ہیں۔ حرام کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اور بہت سی آیتیں ہیں، اور اس کو حرمت کو حلال کو ثابت کرنے حدیث کی بہت سی، قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں۔ لیکن ان علماء احناف کا، فقہاء احناف کا یہ مسئلہ ہے جو علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے الاشباح والنظائر کے نقل فرمایا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ حتی یدل الدلیل علی عدم الاباحہ، چیزوں کے اندر اسی مسئلے کے، اسی آیت کے پیش نظر فقہاء کے کرام بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہے، انہوں نے ان کی دلیل کو توڑ کر اس کا جواب دیا، انہوں نے اس کی دلیل کو توڑ کر اس کا جواب دیا، اور آخر میں یہ بات راضی ہوئی ہے کہ چیزوں کے اندر فقہاء احناف کا یہ اٹل اصول بنا ہوا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کے اندر اصل تو حلت ہے، رخصت ہے، استعمال کی اجازت ہے، حتی یدل الدلیل علی عدم الاباحہ، یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل مل جاوے جو اس کو حرام کرنے والی ہو، جو اس کو حرام۔ اب یہ دلیل کہاں سے ملے گی؟ یا تو قرآن کی کسی آیت سے ملے گی، یا حدیث کی کوئی کتاب، حدیث مبارکہ سے کسی حدیث سے ملے گی، اور جس کے ذریعے سے فقہاء کرام نے استنباط کر کے اس کے حرام ہونے کا کوئی فتویٰ دیا ہوگا، تب جا کے وہ چیز حرام بنے گی، ورنہ اس کے پہلے وہ چیز حرام بن سکتی نہیں ہے۔ ان آیتوں کے اندر رب العزت نے بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تمام، اس لیے بہت سے مفسرین اس بات میں نقل فرمائے دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس کے فائدے کی ذریعہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دنیا کے موذی جانور، آدمی کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے جو آدمی کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ شیر آدمی کو مار دیتا ہے، لیکن اس کے خال سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اور بہت سی چیزوں سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی بڑا طاقتور جانور ہے، وہ آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے دانتوں سے آدمی کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ فائدہ ایسا اس کے لیے متعلق رکھا ہے جو انسانیت کو، جو تمام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک اور آیت جب رب العزت نے ذکر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بیان فرمائے۔ اس سے ان لوگوں کی دلیل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو آسمان ہے وہ 9 ہے، 9 آسمان بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف قرآن کی ہماری یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو 7 لیئر بنائے، جیسے آدمی لیئر ہوتا ہے نا، وہ لیئر، جیسے اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے لیئر بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ 9 کہتے وہ بالکل جھوٹ کہتے، ان کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کے بحاف میں ہم اس کو 7 ہی مانیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ چونکہ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ نے 7 بنائے، اس پر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے آسمانوں کو 7 ہی بنایا ہے، وہ 9 ہے، نہ 9 ہے نہ 3 ہے، اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی ہو سکتے ہیں۔ اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے، اور ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ دنیا کی جو بھی چیزیں دنیا کے اندر آدمی جو کر رہا ہے، جو دلوں میں باتیں آ رہی ہیں، جو بھی چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہیں، تمام چیزوں کو وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر رب العزت نے ایک نیا ٹاپک شروع فرمایا، ایک نئی چیزیں بیان فرمائی۔ انسان کی اصل تخلیق کی وجہ کیا تھی، انسان کو پیدا کیوں کرنا پڑا؟ اللہ نے فرشتوں کو بنا کے رکھا تھا، پھر ان کیسے آدم کو بنانے کا خیال آیا، اور آدم کو کیسے بنایا گیا، اور اس انسانیت کو، اس انسان کو فرشتوں پر کیسے فوقیت دی گئی، اس کو افضل کیسے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا آگے ذکر، اس کے بعد والی آیت کے اس کو ذکر، اس کا بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔